پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا، دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے۔ رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا۔ ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو، کبھی نہیں۔ دل اس میں لگا ہی رہتا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی، یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے۔ آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی۔ جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی، سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر، یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے۔ کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے۔ سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلی پر دل کی لذتیں حاصل کی، رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں۔ میرے عزیزوں، دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر کو اس دنیا نے، اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا سب کر تیرے لیے اس میں اچھائی ہے۔ بار بار اس نے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جائے اس میں اللہ تجھے برکت دے۔ اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے، اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا، اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں۔ جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے، شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس کے
بعد सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी उस शख्स ने ज़कात नहीं दी। यहाँ तक कि रिवायात में ये मिलता है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक तूफान ऐसा आया कि उसकी सारी बकरियां मर गईं, पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये जैसा था वैसे ही हुआ, और निफाक कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई। मेरे अजीजों, कभी कभार माल अल्लाह और उसके रसूल से दूर ले जाता है, इसीलिए कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें ये देकर आजमाता है कि जब मैं तुझे माल दे दूं तो मेरी बारगाह के साथ लगा रहता है, या फिर छोड़ करके दुनिया का तू तलबगार हो जाता है। अजीजान गिरामी, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जब कभी तोहफे आते, दौलत आती तो रोने लग जाते। आज दौलत की किसको जरूरत नहीं है, हमको भी है, आपको भी है। हम कमाते हैं घर चलाने के लिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब कुछ बड़ा तोहफा आता या दौलत आती तो रोने लग जाते। पूछते कि क्यों? फरमाते हैं दौलत जब भी आती है तो साथ में अल्लाह का इम्तिहान भी आता है। मौला मुझे आजमाना चाह रहा है, कहीं मैं इसके जमा खर्च के हिसाब किताब में अल्लाह की इबादत को न भूल जाऊं। हमने देखा है हिसाब करते करते तो रात गुजर गई, 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं मिल सकी।